سبحان رب أعينني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس مبارک اجلاس کے صدر اعلی قدر الحاج مولانا محمد مظفر خان قاسمی دامت برکاتہم اور یہاں پر تشریف فرما سارے کے سارے علماء کرام اہل علم حضرات اور معزز حاضرین کرام، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ایک ٹور حج و عمرے کے نام سے جو چلا کرتا ہے اس کے تعلق سے آج یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے رفیق مکرم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب فیصل قاسمی قدس العالی نے جو باتیں ہمارے سامنے بتلائی ہیں اس سے ہم کو ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ الحمدللہ ہمارے مقاصد کتنے اعلیٰ ہیں اور اس مقصد کے تحت اس ٹور کا آغاز کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اور دیگر ٹور پر اللہ تعالیٰ کی دونی رات چوکی ترقی عطا فرمائے اور وہاں پر جانے کے بعد ہم ان اعمال کو جو اعمال مطلوب ہیں قرآن کریم و حدیث پاک کے مطابق یعنی حج و عمرے کے تعلق سے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہت ساری جگہوں پر اس تعلق سے فرمایا ہے اور ایک سورت قرآن کریم میں تو مستقل سورت ہے جس کا نام ہے سورہ حج جو 17ویں پارے میں ہے. تو قرآن حکیم کے 17 پارے میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ حج ہے. اس میں بہت تفصیل سے احکامات کو بیان کیا گیا ہے اور متعدد جگہوں پر اور بتایا گیا ہے اور احادیث پاک میں تو اس سے زیادہ تفصیل آئی ہے. پھر حضرات فقہاء کرام نے اور زیادہ ان مسائل کو بتلایا ہے اور اس بارے میں بڑی وضاحت کی ہے. باریک سے باریک باتوں کا یعنی اظہار کیا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ حج کے ارکان کس طریقے سے ہیں، اعمال کون کون سے ہیں، فرائض کیا ہیں، واجب کیا ہیں. فرائض جیسے خدا نخواستہ اگر کوئی پس چھوٹ جائے گا تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا. واجبات میں سے کوئی چیز ترک ہو جائے تو اس کی بھرپائی کس طریقے سے کرنا پڑے گی اور کون کون سی چیزیں سنت اور نفل اور مستحب کہلاتی ہیں. حج کے ایام جملہ 5 ایام ہوتے ہیں جس کی تفصیل حضرات علماء کرام اہل علم حضرات موقع بموقع الحمدللہ بتلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے عمر میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ یا جب بھی ان کا فرض ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں. بہت ساری عبادتیں وہ ہیں جو چلتے پھرتے ادا کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر ذکر و اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے. بعض عبادتیں وہ ہیں جو مسجد کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے کہ فرض نمازیں ہیں. اس کا اہتمام مساجد کے اندر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. استثنائی شکلیں وہ الگ ہیں.
اسی طریقے سے حج کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر یعنی بیت اللہ شریف کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے. حج ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، یا جمرات پر جا کر کنکریاں مارنا ہے، مینا میں قیام ہے، مزدلفہ کی رات کو وہاں پر قیام کرنا ہے، میدان عرفات کے اندر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے. اسی طریقے صفا اور مروہ کی سعی ہے. یہ تمام کے تمام اعمال وہ ہیں جو مکہ مکرمہ کے ساتھ اور متعدد جگہوں پر خاص ہیں. یہ سارے کے سارے اعمال. تو یہ عبادت جو کی جاتی ہے، حج والی جو عبادت کی جاتی ہے یا عمرے کی جو عبادت کی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر. اور حج کے 5 ایام ہوتے ہیں، لہذا ان کو جانے سے پہلے سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. جیسے انسان اگر موٹر سائیکل چلانا اگر ہے، کار چلانا اگر ہے، ہوائی جہاز چلانا اگر ہے، اگر سیکھے بغیر اگر چلائے گا اگر کوئی شخص، تو یقیناً وہ اپنے آپ کا بھی نقصان کرے گا اور دوسرے کا بھی نقصان کرے گا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخص الخاص یہ بندگی ہے، عبادت ہے. اس کو ویسا ہی ادا کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، جیسا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرات فقہاء کرام نے جیسے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کی صراحت کی ہے. اب اس کے مطابق اگر ادا کیا جائے گا تو یقیناً ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو اجر و ثواب جیسا ملنا چاہیے وہ دلائے گا. رہ گئی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے. حدیث پاک کے اندر بات فرمائی گئی ہے، الحاج والعمار وقت اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم. آپ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے وقت ہیں. وقت کہا جاتا ہے ان لوگوں کو چند لوگ مل کر کہیں پر جاتے اگر ہیں اور جانے کے بعد کسی کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہر ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے جو دوسرے ملک میں جا کر نمائندگی کرتا ہے. سفیر جس کو بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ بڑا صاحب علم ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، حاضر دماغ اور حاضر جواب ہوتا ہے. ہولے قسم کا ایڑے بانگڑے کو اگر بھیج دیں گے تو بجائے ملک کی ترجمانی کرنے کے کچھ کا کچھ کر بیٹھے گا. وہ ظاہری اعتبار سے بھی اچھا ہونا، اس کا لباس بھی اچھا ہونا، اسی طریقے ساری خوبیوں کا اور سارے اوصاف کو مالک ہوتا ہے. اب جا کر وہ پورے ملک کی ترجمانی اور نمائندگی کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سفیر. سفراء ہوتے ہیں، کچھ لوگ مل کر جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایک وقت 1 2 3 4 افراد مل کر جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ الحاج والعمار وفد اللہ، نسبت کس جانب کی گئی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی گئی ہے. معمولی یہ بات نہیں ہے کہ حج و عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کا وفد ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم. جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت اب اللہ رب العزت کی جانب ہو گئی ہے. اب جب ان کی طرف نسبت ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سنی جاتی ہے. اب انہوں نے دعا کی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت کے لیے، اور جن جن لوگوں کے لیے وہ دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور جب وہ اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، امت کے لیے کرتے ہیں، کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی استغفار کو قبول فرما دے، یعنی ان لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیتے ہیں. یہ مرتبہ اور مقام اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اب جب یہ مرتبہ اور مقام جب ہوتا ہے تو حج کو اور عمرے کو جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو یعنی خالص پاکیزہ کمائی ہونا چاہیے. صرف حج اور عمرے کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کے اندر ہماری کمائی، جو غذا ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے، جو لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں، جو سواری پر ہم سوار ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس کار ہے، موٹر سائیکل ہے یا جس نوعیت کی سواری ہے، جس مکان کے اندر ہم رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں،
یہ ساری کی ساری چیزیں حلال اور جائز کمائی کی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جب ہم جائیں گے کہ کمائی بھی ہماری حلال اور پاکیزہ ہو اور نیت بھی ہماری خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اسٹیج پر بلائے جائیں تو نام سے پہلے الحاج کہا جائے، جب رکا دیا جائے شادی کا تو اس موقع پر الحاج فلاں صاحب کہا جائے، اور آنے کے بعد بھی ہمارا بھی یہ کام ہوتا ہے جیسے دل میں تو عظمت اور محبت ہونا چاہیے حاجی صاحب کی، عمرہ کرنے والوں کی، لیکن بہتر بات یہ ہوگی کہ جس نام سے ہم پہلے پکارا کرتے تھے اسی نام سے پکارا جائے۔ ہاں جناب کہہ دیا جائے، محترم کہہ دیا جائے، آخر میں بھائی کہہ دیا جائے، جتنے القاب ہو سکتے ہیں ادب اور احترام کے بالکل لگا دیے جائیں۔ لیکن اگر ہم آنے کے بعد اگر حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب اب کہیں گے 10 آدمیوں نے کہا حاجی صاحب 11 میں نہیں کہا، اب حاجی صاحب کے دماغ میں دل بات آتی مانگتے کم وقت کے دل میں میرے تعلق سے کچھ تو بھی بوجھ ہے۔ ساری دنیا میرے کو حاجی بولی، یہ بولا نہیں کہ حاجی بول رہے نہیں، کیا بات ہے، کس کو نہیں معلوم، میں جاتے وقت دعوت نہیں کیا، میں اس کے پاس جا کے اہر قبول نہیں کیا، میں نے ساری دنیا بول دی مجھے۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ جو شخص کے پہلے شروع میں بولا ہوتا ہے، ذرا اس کا دماغی توازن بگڑنا شروع ہوتا ہے، بہتر بات یہ ہے کہ اس کا علاج کرا دیا جائے، اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ اب وہ نہیں ہو رہا، اس نے یہاں سے دن کا اٹھا دیا، وہاں سے گاڑی اٹھا دیا، وہاں کھڑا کسی کو چڑھا رہا، یہ کب یہ دیوار پہ دیکھ رہا، جب یہ آسمان تک دیکھ رہا۔ اب یہ ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، اگر اس میں علاج ہو جائے تو اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے، علاج نہیں کرایا گیا۔ اب بچوں نے دیکھ کے اس کو چڑھانا شروع کیے تو گزشتہ کل تک جتنی اس کی کیفیت تھی آج اور زیادہ ہو جاتی ہے، 2 دن کے بعد اور زیادہ، 4 دن کے بعد اور زیادہ، 4 دن کے بعد اور زیادہ۔ یہ کیوں ہوئی؟ ان لوگوں کے ان بچوں کے چڑھانے کی وجہ سے ہوئی، ورنہ بہت دھیمے انداز سے وہ اپنے جنون کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ حاجی صاحب کے ذہن میں پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن آنے کے بعد بار ہر آدمی جب بولنا شروع کر دے گا تو جس نے نہیں بولے گا اس کے تعلق سے اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی۔ لہذا ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، یقینی طور پہ ہماری نیت ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی عمل اللہ رب العزت کے پاس اس وقت ہی قبول ہوگا جب وہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا جائے گا۔ اور کتنا ہی اونچا عمل ہو، اگر اس کے اندر اخلاص اگر نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل بے وزن، بے حیثیت، بے وقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا زکوٰۃ ہو، یا حج ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، یا قربانی ہو، تو پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بار بار یاد اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نماز تو پڑھ رہے ہو، لیکن تم کو یہ نماز اسی وقت تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب دلائے گی جب کہ تمہاری نیت خالص اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی ہوگی۔ ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہاں پر بھی بتایا گیا کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ ساری کے ساری چیزوں اللہ رب العزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ یہاں پر تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ دیکھو تمہارا جو عمل ہو، نماز ہے، روزہ ہے، تمہاری جو بھی چیز ہوگی وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر چھوٹا سا عمل ہے، صبح کے وقت کسی سائل نے، محتاج نے آ کر آواز لگایا اللہ کے نام پہ خیرات دلاؤ، پاؤ روٹی گرم گرم، یہ اسی طریقے سے سالن جو ابھی تازہ بنا ہے، یہ اسی طریقے 1 روپیہ لے جا کر اگر ہم اخلاص سے کر دیں گے وہ ثواب کہیں کا کہیں ہم کو مل جائے گا، بہت کچھ مل جائے گا، اور دیا جا رہا ہے زیادہ مقدار میں۔ لیکن اس کے اندر اگر اخلاص اگر نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں وہ ہمارا عمل بے وزن ہو جاتا ہے۔
تو دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں جہاں پہ شوق ہو، جذبہ ہو، مسائل کو، احکامات کو حضرات علماء کرام سے، اہل علم سے معلوم کر کر کے جانا چاہیے وہاں پر، اس طریقے سے کہ جو بھی مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے کہ ہم کو احرام کس طریقے باندھنا چاہیے، جانے سے پہلے تلبیہ کے الفاظ کو اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے۔ خرچ کر کے آئے 5 لاکھ روپئے، 6 لاکھ روپئے، 7 لاکھ روپئے، جس زمان میں جو بھی خرچ ہو، لیکن تلبیہ برابر یاد نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنے آسان یہ الفاظ ہیں، اس کا یاد کرنا اور ان کو زبان پر اپنے چڑھا لینا اور اس کو پڑھنا انتہائی آسان ہے، لیکن ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ حضرات جو حج و عمرے کے لیے جا کے آ چکے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان اور اللہ تعالی ہمیشہ پر گزار بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ ان کو اچھے طریقے سے سابقہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر، حیدرآباد ایئرپورٹ کے اوپر اور متعدد جگہوں کے اوپر دیکھنے میں آتا ہے کہ جس وقت کے تلبیہ پڑھنے کی نوبت آتی ہے، یہ اسی طریقے سے جب احرام باندھ دیا جاتا ہے اور احرام باندھ لینے کے بعد اب جب 2 رکعت نماز پڑھ لی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تلبیہ پڑھ لیجئے، اب وہ حاجی صاحب نے ساری تیاری کیے، ان کے سوٹ کیسوں کو اگر کھول کے اگر دیکھا اگر جائے تو معلوم ہوگا اچھا اپنے وطن سے لے کر ایئرپورٹ تک کیا کیا لگیں گے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ پھر ایئرپورٹ میں اگر دیر اگر ہو رہی اگر ہے تو یہاں پر لوگ بول کر بھشکا دیتے ہیں، بتا ارے ایئرپورٹ کا پتہ کو، ہاں ہر چیز بہت مہنگی ملتی، یہاں 10 میں ملتی تو وہاں 200 ملتی، لہٰذا ایئرپورٹ کب تک 200 نکال کر کھانے کے لیے یہ رکھو۔ بڑی اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ وہاں جانے کے بعد، جدہ جانے کے بعد اب اپنا سامان اتر رہا ہے، بس وہ سامان اتر رہا، وہاں بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، لہذا وہاں کے لیے ہونا چاہیے، اور 5 دنوں کے اندر وہاں پر کھانے پینے کے لیے ہونا چاہیے، اور سفر میں یہ ضرورت پڑے گی، یہ ضرورت پڑے گی، یہ ساری چیزیں تو کہیں نہ کہیں مل جائے گی، لیکن یہ تلبیہ کے الفاظ جو پڑھنا چاہیے عین موقع پر کیسے پڑھیں گے اور کیسے یاد کریں گے۔ اسی طریقے سے جو اجتماع کا جو معاملہ ہے، اجتماع جسے کہا جاتا ہے، احرام کی چادر کو نکال کر ایک جانب سے نکال کر اور اپنے سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کا ہے، اس چیز کو نکال کر اب اس کے بعد ادھر ڈال دینا ہے، وہ بھی طریقہ ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ ایسے ہی رمل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اب اسی طریقے جس وقت ہم وہاں پر ہوتے ہیں صفا سے مروہ کے درمیان، مروا سے صفا کے درمیان، اب وہاں پر جو سعی کی جا رہی ہے ایک مقام آتا ہے جس کو میلہ افضلین کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پر جاتے وقت کی جو دعا ہے بہت چھوٹی سی دعا ہے، کیا دعا ہے؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے، اے میرے پروردگار رب اغفر وارحم، اے میرے اللہ تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، وتجاوز عما تعلم، اور یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے سے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیجئے، انک انت الاعز الاکرم۔ اب یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعا بھی ہماری زبان پر برابر ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے۔ جب کنکریاں ہماری جا رہی ہیں، اب وہاں پر اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو گھر میں مرغی جب کاٹے گا اس میں تو اتنا پڑھنا ہی پڑتا ہے، اتنا تو عادت تو یاد ہی ہے نا ہم کو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آگے اس کے بعد رغما للشیطان ورضا للرحمن، یہ شیطان کو رسوا کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے، بس اتنی دعا آدھی پہلے سب کو یاد ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہاں پر سیکھا نہیں، لہذا کنکری پہ کنکری، کنکری پہ کنکری مار رہے، سب کے ساتھ مار رہے، میلہ افضل کے درمیان وہاں پر دوڑ رہے، جلدی جلدی جا رہے، وہاں سے بھاگ رہے، وہاں پہ جا رہے، اب وہاں پہ جا کے ٹھہر جا رہے، سارے کا انتظار کر رہے، لیکن وہ جو دعا جو پڑھنا ہے وہ دعا ہم سے رہ جا رہی ہے۔ تو اس لیے جانے سے پہلے، حج اور عمرے کو جانے سے پہلے ان ساری چیزوں کو معلوم کرنا اور پڑھنا چاہیے۔ بس اب زیادہ اگر میں بتاؤں گا اور آگے ہمارے دیگر علماء کرام کی حق تلفی ہوگی، جتنا اپنے لیے مناسب ہوتا ہے بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ہمارے استاد محترم وحید الزما صاحب علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے بچوں کو تربیت دیا کرتے تھے، دیکھو جب تم کسی دعوت کے اندر ہو اور تمہارے سامنے جب لا کر وہاں پر مشتاق رکھا جائے، ساتھ رکھا جائے،
اس میں سے دیکھ لو کہ تمہارا کتنا حق ہے، بس اتنا ہی لو. یہ نہیں کہ بس کٹورا آیا اس کے بعد پورے بوٹیاں اپنے پلیٹ کے اندر ڈال لیے، یہ اچھی بات نہیں رہتی ہے. لہٰذا یہاں پر ایک سے ایک ماشاءاللہ ہمارے مولانا محترم دامت برکاتہ سے لے کے وہاں تک پھر ادھر کے مجمع کے اندر ایک سے ایک علم کے سمندر اور آفتاب و مہتاب ہیں. لہذا ان کا حق ہے بلکہ زیادہ حق ہے. لہذا مجھے اپنی بات کو یہاں پر ختم کرنا پڑے گا، ورنہ ایک آدمی پر یہ بھی فرما سکتے ہیں بھئی ساری باتیں آ گئی، میں کیا بولوں. حالانکہ 10 پر زیادہ بول سکتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن توازن نہیں بات کو بولتے ہیں. کیونکہ میں کسی لائن کا آدمی ہوں اور اسٹیج کے اوپر مجھے سب لوگوں کو بار بار صادقہ پڑتا ہے، کبھی میں بولتا ہوں کبھی یہ بھی بولتے ہیں. اس لیے آج میں نے بتا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے حرمین شریفین کے لیے جانے کو اللہ تعالی سب کے لیے قبول فرمائے، اور اس ٹور کو اور دیگر ٹوروں کو اللہ تعالی کی دنیا رات جنگ طرف نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.